اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ درس اخلاق گزشتہ ویڈیو میں آپ کو سامنے بیان کیا گیا، انسان کا جو کمال نہائی ہے، الٹیمیٹ پرفیکشن ہے، وہ قربت پروردگار ہے۔ وہی ذات پروردگار سے قربت حاصل کرنا جہاں سے ہر کمال صادر ہوتا ہے، ہر کمال کا منشا اور مرکز ذات پروردگار ہے، اور جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کمال کو فراہم کرتا ہے۔ اگر انسان کو چاہیے مکمل کمال، ہمیشہ کا کمال، انلمیٹڈ کمال، اور ایسا کمال جو انسان کی زندگی میں ویلیو ہو، اس کی اہمیت ہو، تو خدا سے قربت کو حاصل کرنا ہوگا۔ یہ آپ کی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو سامنے بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کس طرح سے اس قربت پروردگار کو حاصل کیا جائے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس قربت پروردگار کو کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ قربت پروردگار ہی کے ذریعے سے انسان کامل ہوتا ہے، یہی کمال نہائی ہے۔ اب یہ قربت پروردگار کیسے حاصل کیا جائے، یہ بہترین سوال ہے اس کے بارے میں۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیے آپ کچھ مطلب آپ کے سامنے بیان کرنا ہوگا، اور ضروری ہے جب ہم تقرب کا معنی کرتے ہیں، نیئرنس ٹو اللہ جو بیان کرتے ہیں، اس قربت کا معنی دو فزیکل چیزوں کے درمیان میں قرابت کا نام یہ تقرب نہیں ہے۔ جس طرح سے دو شخص آپس میں قریب ہوں، دو چیز آپس میں قریب ہوں، جیسے کہ میں اور میرے سامنے جو مائک رکھا ہوا ہے آپس میں قریب ہیں۔ کیوں؟ دونوں ہی فزیکل چیز ہیں، مائک بھی فزیکل چیز ہے اور میرا بدن بھی اور میرا جسم بھی فزیکل چیز ہے، ہم آپس میں قریب ہیں۔ ہم یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے قربت حاصل کرنا، کیا یہ معنی میں ہے کہ اللہ کے ذات ایک فزیکل چیز ہو اور انسان اس فزیکل چیز کے پاس نزدیک ہو رہا ہو، تقرب حاصل کر رہا ہو؟ یقیناً دیکھیے اس میں اب یہ معنی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، دیکھیے اس میں آپ اللہ کی ذات اس مادیت سے ماورا ہے، بالاتر ہے، بیونڈ فزیکل ورلڈ ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی قسم کی مادیت اور میٹیریل چیز نہیں ہے، خدا میٹر سے بنا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بیونڈ دا میٹر ہے، اللہ کی ذات خالق میٹر ہے، خالق میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، خود میٹر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات جو مادی اور فزیکل باڈی سے منزہ ہے، اللہ کی ذات کسی وقت اور کسی زمانے اور کسی مکان میں محدود اور مخصوص نہیں ہے۔ اللہ ہر زمانے پر بالاتر ہے، ہر مکان پر بالاتر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جب معنی کریں گے تو ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے پھر یہ قربت کیسے حاصل کی جائے۔ کیونکہ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں قربت سے مراد کہ ایک بندہ کسی بادشاہ سے قریب ہو جائے، جیسے کہ بندہ کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ سے قریب ہو جائے۔ یہ مکمل مراد نہیں ہے کہ یہاں پر کسی بادشاہ، کسی مالک، کسی پریزیڈنٹ، کسی رئیس کے پاس آ جائے تو وہ اس رئیس سے دیکھے مستفید نہیں، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ اب یہ جب پس منظر ہے جو خدا بیونڈ فزیکل اینٹیٹی ہے، تو یہاں پر ہمیں جاننا ہوگا کہ اگر تقرب ہمیں حاصل کرنا ہوگا تو کس شکل میں حاصل کرنا ہوگا، وہ کیا اپروچ ہے، وہ کیا طریقہ ہے۔ توجہ کیجئے اس میں آپ اسی کی طرف سورہ فاتر کی 10ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ اگر تمہیں تقرب حاصل کرنا ہے تو یہاں پر الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ توجہ کیجئے اس میں آپ یہ تمہارا جسم
یہ تمہارا بدن اللہ تک نہیں پہنچتا. کلمہ طیب فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا اصول دین ہے، وہ تمہارا اعتقاد ہے، وہ تمہارا عقائد ہے جو اللہ سے قربت حاصل کرے گا. تمہارا جسم نہیں جائے گا، تمہارا بدن نہیں جائے گا، تمہارے ہاتھ نہیں جائیں گے، تمہارے پیر نہیں جائیں گے. تمہارا صحیح اعتقاد کلمہ طیب پاکیزہ اعتقاد اللہ کی طرف صعود کرے گا، اللہ کی طرف عروج کرے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ یہ. اور یہاں مثال دوں گا، دیکھیے اس میں یہاں پہ کہ جب دیکھیے اس میں یہاں پہ سائنٹسٹ کسی سیٹلائٹ کو فضا میں بھیجتے ہیں، اس کو بھیجنے کے لیے راکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ خود پرواز نہیں کر سکتا. سیٹلائٹ ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک مشین ہے جو کمیونیکیشن کے لیے بہترین استعمال کی جاتی ہے، لیکن خود پرواز کرتا ہوا یہ سیٹلائٹ فضا میں نہیں جائے گا. اس کو فضا میں جانے کے لیے راکٹ کا ہونا ضروری ہے. راکٹ میں رکھا جاتا ہے اور وہ راکٹ فضا میں جائے گا اور جانے کے بعد اس سیٹلائٹ کو فضا میں چھوڑ دے گا. اب وہاں پر یہ کمیونیکیشن. اب توجہ کیجئے آپ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جسم نہیں آئے گا، تمہارا بدن نہیں آئے گا، کلمہ طیب تمہارا پاکیزہ اعتقاد ہمارے پاس آئے گا. وہ پاکیزہ اعتقاد کیسے جائے گا؟ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اعمال صالحہ، بہترین اعمال اس کلمہ طیب کو اللہ کی طرف اوپر بھیجتے ہیں، راکٹ کی طرح. انسان کا ایمان اچھا ہو، وہ ایمان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے پاس عمل صالح نہ ہو. وہ عمل صالح ہوگا، ایک راکٹ کا کام کرے گا، اس ایمان اور اس اعتقاد کو اللہ کی طرف بھیجے گا، صعود کروائے گا، عروج کروائے گا. اور انسان کے پاس جب اعمال صالحہ نہ ہو، صرف ایمان ہو، صرف اعتقاد ہو، وہ ایمان اسی زمین پر ہی، اسی فزیکل ورلڈ ہی میں باقی رہے گا، اور جیسے ہی انسان ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی یہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ وہ انسان اس ایمان کو تو رکھا ہے لیکن اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے. یہ سورہ فاطر کی کلیئر آیت ہے. اپنے ایمان کو اللہ تک پہنچانا ہو، اپنے ایمان کو اللہ کے تقرب حاصل کروانا ہو، وہی تقرب حاصل کرے گا اسی دنیا میں. تو تمہیں کیا چاہیے؟ اچھے عمل کو انجام دو. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وہ عمل صالح کیا کرے گا؟ اسی ایمان کو اللہ کی طرف نزدیک کرے گا، تقرب دلائے گا. اب بات واضح ہے آپ کے سامنے. اب آپ تصویر آپ کے سامنے دیکھیے کہ پہلی چیز اچھا اعتقاد، اچھا ایمان جو انسان کا بیس ہے، اس بیس کے لیے اچھے اعمال کا ہونا ضروری ہے. وہ اعمال کیا کریں گے؟ انسان کو، اس کے ایمان کو مکمل، اس کی روح کو دیکھا جائے اللہ سے قریب کرائیں گے. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی. وہ روح وہ انسان کا ایمان ہے، وہ انسان کا اعتقاد ہے. عمل صالح کے ذریعے سے وہ کیا پائے گا؟ اللہ کا تقرب حاصل کرے گا. اب یہ واضح ہو گیا کیسے حاصل کیا جائے؟ صحیح ایمان کے ذریعے سے اور صحیح اعمال کے ذریعے سے. اب یہاں پر اب آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا. جہاں پر سورہ زاریات کی آیت ہے کہ پروردگار انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہا ہے، پرپز آف کریشن. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا لیکن وہ ہماری بندگی کرنے کے لیے، ہماری عبادت کرنے کے لیے. اب توجہ کیجئے اس میں یہاں پہ. اور یہی عبادت میں آپ کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہی عبادت ہے جو ذریعہ بنتی ہے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ خلقت پروردگار کا مقصد ہے. اللہ انسانوں اور جنوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اور یہی بندگی ذریعہ ہے کس کے لیے؟ تقرب پروردگار کے لیے. تو گویا دیکھیے آپ کے سامنے پکچر آ چکا ہے جو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. ایمان اور عمل صالحہ، اس کا مجموعے کا نام ہے عبادت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ صحیح ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کی ترکیب سے بنتا ہے عبادت. صرف یا نہ سمجھے
کیونکہ ہمارے ذہنوں میں فقط کیا ہے؟ صرف اور صرف اعمال صالحہ کو ہی ہم عبادت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. صحیح ایمان، توجہ کریں اس میں یہاں پہ، اور اعمال صالحہ دونوں اگر ہوں تو اس کے مجموعے کا نام ہے عبادت، اور یہی چیز اللہ سے قربت حاصل کرتی ہے. اور اسی آیت شریفہ کے ذیل میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تفسیر میں لکھا ہوا اِلَّا لِيَعْرِفُونَ. یہاں پر معرفت کی بات آ رہی ہے، یہاں پر ایمان کی بات آ رہی ہے. تو پتا چلا، دیکھیے اس میں آپ یہ مت سمجھو کہ فقط عبادت عمل کا نام ہے. امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمل کے ساتھ ساتھ صحیح معرفت، صحیح ایمان بھی، یہ بھی عبادت کی قسم ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے مکمل بیان کریں گے کہ عبادت کی اقسام کیا ہے. 3 اقسام ہیں. ایک انٹلیکچول عبادت، یعنی فکری عبادت جو اعتقاد کی شکل میں، ایمان کی شکل میں ہے. دوسری کیا ہے؟ انڈیویجول فردی عبادت. اور تیسری کیا ہے؟ سوشل اجتماعی عبادت. انسان کو اگر تقرب الہی حاصل کرنا ہے تو تینوں عبادتوں کو بجا لانا ہوگا. فکری عبادت بھی، فردی عبادت بھی، اور اجتماعی عبادت بھی. انٹلیکچول ورشپ، انڈیویجول ورشپ اور سوشل ورشپ. جب تینوں عبادتوں سے انسان قدم بڑھائے گا تو اللہ کی قربت کو حاصل کرے گا. اور اسی تینوں عبادتوں میں مقاصد پائے جاتے ہیں. جب انسان فکری عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فردی عبادت کرتا ہے تو مقصد کیا ہے؟ اور اجتماعی عبادت کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ کیجیے آپ. جب فکری کر رہا ہو تو اس کا مقصد معرفت یقینی کو حاصل کرنا ہے. ایسا ایمان ہو جو یقین کے ساتھ ہو، ایسا ایمان ہو جو اطمینان کے ساتھ ہو. توجہ کر رہے اس میں یہاں پہ، ایسا ایمان ہو لتطمئن قلبی. فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے ایمان میں ایسا اضافہ کر تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو. ایمان ہو تو یقین کے ساتھ، ایمان ہو تو اطمینان کے ساتھ. ایسی عبادت ہو فکری اعتبار سے کہ انسان کو یقین تک پہنچائے. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. فردی عبادت جب انسان کرتا ہو تو اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ کیجیے. اس فردی عبادت میں انسان سب سے پہلے دیکھیں آپ اخلاص کو حاصل کرے. اخلاص یعنی کیا؟ صرف اللہ کو دیکھے، اپنے آپ کو نہ دیکھے. اپنی انا کو ہٹا دیں، اپنی انانیت سے دور ہو جائیں، اپنے مقام کو ہٹا دیں، اپنی حیثیت کو ہٹا دیں. صرف اللہ کی ذات کو دیکھے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، اور اسی کے لیے انجام دیں. جب انسان فردی عبادت کرتا ہے، چاہے نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، تو انسان میں سب سے پہلے اس کے اندر خلوص، اخلاص میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کی انانیت ختم ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ اور بندے میں اور رب کے درمیان میں ایک گہرا رشتہ قائم ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان میں ایک عمیق اور مضبوط رشتہ قائم ہونا چاہیے، وابستگی قائم ہونی چاہیے. اب انسان اپنے آپ کو بے نیاز نہیں دیکھے گا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں محتاج دیکھے گا، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پائے گا. یہ رشتہ قائم ہوگا کب؟ جب انسان کے اندر اس فردی عبادت برپا ہو رہی ہو. یہ نماز، یہ روزہ، یہ دعائیں انسان کو یہی رشتے میں اضافہ کرتی ہیں، یہی رشتے کو مضبوط کر دیتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نیاز مند دیکھتا ہے، اپنے آپ کو محتاج دیکھتا ہے، اور اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پاتا ہے. یہ فردی عبادت کا فائدہ ہے. اجتماعی عبادت، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب انسان اجتماعی عبادت میں آتا ہے اور اجتماع میں دوسروں کے سامنے، معاشرے میں، کمیونٹی میں جب اعمال کو بجا لا رہا ہو، اپنی سروس کو دے رہا ہو، اپنی خدمت انجام دے رہا ہو، 4 لوگ کے درمیان میں، اپنے فیملی کے درمیان میں، اپنے محلے والوں کے درمیان میں، اپنے شہر کے درمیان میں، اپنے ملک کے درمیان میں، جو بھی اس کا مقام ہو،
چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ایک ٹیچر ہو، چاہے وہ اٹینڈر ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ آئی ایس آفیسر ہو، چاہے پریزیڈنٹ ہو، جو دوسروں کے سامنے انجام دے رہا ہو، اپنے اس اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اپنی اس خدمت کے ذریعے سے، اپنی سروس کے ذریعے سے کیا کرے اس میں آپ ایک ورچوئس سوسائٹی کو قائم کریں، ایک مدینہ فاضلہ کو قائم کریں، فضیلتوں سے بھری ہوئی کمیونٹی، فضیلتوں سے بھرا ہوا معاشرہ، جس میں فضائل ہوں، جس میں نیکیاں ہوں، اور ایسا معاشرہ، ایسی ورچوئل سوسائٹی جہاں پر الہی عدالت اور انصاف ہو رہا ہو، کسی کا خون چوسا نہیں جا رہا ہو، کسی کا حق چھینا نہیں جا رہا ہو، فساد برپا نہیں ہو رہا ہو، صرف اور صرف نظام اجتماع کو برقرار کرنے کے لیے، اس معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، مظلوم کو حق دلانے کے لیے خدمت ہو رہی ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ توجہ کریں اس میں آپ ہم نے کہا نا، تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ عبادت، اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ فکری عبادت جس کا مقصد یقین اور اطمینان ہو، فردی عبادت جس کا مقصد خلوص اور اللہ سے اپنا مضبوط رشتہ قائم ہونا ہو، اجتماعی عبادت جہاں پر ایک ورچوئل سوسائٹی کا قیام ہو، جہاں پر اللہ کی عدالت اور انصاف ہو۔ یہ جب اس ذریعے سے انسان عبادت کرے گا تو یقیناً دیکھیے اس میں آپ قرب پروردگار کو حاصل کرے گا۔ میں کچھ احادیث جو فردی عبادت کے لیے، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت آپ کو سامنے تلاوت کروں گا، بیان کروں گا میں، جو انسان کی فردی عبادت کی اہمیت بتا رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں آپ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، توجہ کیجئے، وہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قربت حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک فردی عبادت ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ بتاتے ہیں، دیکھیے اب وہ ایسا مرحلہ ہے، وہ ایسا مقام ہے فردی عبادت میں، سجدے میں ہو تو وہ مقام ایسا مقام ہے کہاں پر بندہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور اسی مطلب کی طرف دیکھیے اس میں آپ ایک سورہ علق کی آیت ہے، 19ویں آیت، جہاں پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جتنا انسان زیادہ سجدہ کرتا جائے گا اتنا ہی انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ تفصیل سے اور مزید اقسام بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔